السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. رابعہ نے نظر اٹھا کر مجھے حیرانی سے دیکھا اور دوسرے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھال لی. جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سنہرے دھاگے جیسے سیل کے کنارے کو کھینچ کر بیرونی شفاف پلاسٹک کی جھلی کو الگ کی. رابعہ نے وہی رات والے کپڑے پہن رکھے تھے. وہ میں ذرا سگریٹ لینے کے لیے چلا گیا تھا. میں تو سمجھی تم سو رہے تھے. آنے جانے کے لیے لنڈن میں گیٹ کا استعمال آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے کیا؟ وہ دراصل میرا خیال تھا رات کو سب کی نیند خراب ہوئی. اب صبح صبح پھر کال بیل بجا کے سب کو جگہ دینا مناسب نہیں تھا. اخلاقاً وہ خاموش ہو گئی. تم ہر روز اسی وقت اٹھتی ہو؟ میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا. نہیں، عموماً 7 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی. بس نیند نہیں آئی بعد میں. کیوں؟ کیا سوچتی رہی اور کس کے بارے میں؟ سکندر ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں. میرا خیال ہے سکندر تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. حقیقت وہ نہیں جو تم نے بیان کی تھی. اس شک کی وجہ بظاہر تو کوئی نہیں. احساس بعض اوقات بے سبب بھی ہوتا ہے. بس مجھے یوں لگتا ہے جیسے تمہارے لہجے میں قائل کر دینے والی صداقت نہیں ہے. یہ شاید میرے کان فریب سماعت کا شکار ہے، مگر میں نے تم سے جیل میں ملاقات کے دوران ایسا محسوس نہیں کیا تھا. قصور تمہارے کانوں کا نہیں ہے. میں تمہاری جھوٹ سچ کو پرکھنے کی صلاحیت کا اعتراف نہ کروں تو یہ ایک اور جھوٹ ہوگا. پھر میں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق جھوٹ میں 50% تخفیف کی اور وہ کہانی سنائی جو سچ اور جھوٹ کے تانے بانے سے تیار کی گئی تھی. یہ کہانی سناتے ہوئے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں ایک جھوٹ پر دوسرے سوچے سمجھے بہت بہتر قسم کے جھوٹ کا پردہ ڈال رہا ہوں، اور مجھے اعتماد سے بے وقوف بناتے ہوئے شرم بھی آئی. لیکن میں نے مصلحت کے تقاضے کو پیش نظر رکھا اور خود کو اس دلیل سے مطمئن کیا کہ ناگزیر حالات میں انتہائی مجبوری کے تحت ناجائز کو جائز اور حرام کو حلال سمجھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. میں چپ ہوا تو رابعہ نے کہا، تمہارے خیال میں سلامت شاہ کے نہ آنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ حقیقت جسے تسلیم کرتے ہوئے میرا دل ڈرتا ہے. سلامت شاہ کی پراسرار گمشدگی بے سبب نہیں ہے. ہو سکتا ہے مجھ سے تھانے میں ملاقات کے بعد رات کو وہ گھر پہنچا ہو تو یہی لوگ اس کے انتظار میں ہو جو آج ہمارے منتظر ملے تھے. وہ کسی بہانے سے یا زبردستی سلامت شاہ کو اپنے ساتھ لے کر اس سے پوچھ لیا. بوڑھے آدمی کی قوت برداشت زیادہ نہیں ہوتی. شاید انہوں نے سلامت شاہ سے ایک پیغام لکھوایا اور اپنے نامہ بر کے ہاتھ ارسال کر دیا. گمان غالب یہ ہے کہ بعد میں سلامت شاہ اور وہ نامہ بر دونوں ختم کر دیے گئے، اس لیے کہ ان کا بے مصرف وجود باقی رکھ کے خطرہ مول لینے میں کوئی فائدہ نہیں تھا. اور یہ امکان مجھے بہت کم نظر آتا ہے کہ سلامت شاہ زندہ سلامت ہو اور کہیں مبہوس ہو. وہ آج تک یوں بغیر بتائے کہیں غائب نہیں ہوا. کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے چراغ دین سے فون پر بات کی تھی، میں نے کہا، اور اپنا لہجہ بالکل نارمل رکھا. اگر میں ذرا بھی چونکتا تو نادانستگی میں لبوں سے نکل جانے والے غلط الفاظ میرے جھوٹ کے قلعے کھول دیتے. کل شام کو اور پھر آج صبح. رقہ تو ہمیں دوپہر کے بعد ملا تھا. اس نے سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی. سلامت شاہ ہمارا سب سے اہم گواہ ہے. اس کے بیان کے بغیر استغاثہ کے خلاف ہمارا موقف بے بنیاد ہو جاتا ہے. کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مصلحت کے پیش نظر غائب ہو گیا ہو؟ نہیں، میں خوش فہمیوں سے امید کا دامن باندھنے کو دور اندیشی نہیں سمجھتا رابعہ. وہ ایک معمولی خانسامہ ہے، کوئی سیاستدان نہیں. اگر فی الحقیقت ویسے ہی ہوا جیسا تم نے سوچا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا سکندر. میں آج حق وراثت کے سرٹیفکیٹ کے اجرا کا کیس تیار کر لوں گی اور کل یہ کیس فائل کر دیا جائے گا. منظر صاحب بھی آج کل میں SDM کے سامنے قبر کھدوا کے لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست لگا دیں گے. مگر یہ سب کیس ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. کیوں؟ کیا لاکر سے ایسی کوئی دستاویز برآمد نہیں ہو سکتی جس سے میرے والد کے اور میرے خلاف سازش کا اور سازش کرنے والوں کو پتہ چل جائے؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے قتل ثابت ہو گیا تو یہ زبردست واقعاتی شہادت ہوگی. وہ کوئی تبصرہ کیے بغیر گھر میں داخل ہو گئی. امی جا گئی ہوں گی. ناشتہ تو 8 بجے کے قریب ہوگا. کہو تو تمہارے لیے چائے بھجوا دو یا کافی؟ وہ مہمانوں کے بیڈ روم کے دروازے پر رک کر بولی. میں نے کہا کہ چائے کافی ہوگی. اس نے سر ہلایا اور میں کمرے میں داخل ہو گیا. محسن یوگا کے آسن میں آلتی پالتی مارے پلنگ پر سیدھا بیٹھا تھا. یہ تیرا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تو چھپ کر دیکھ رہا تھا. ہاں،
یہ صبح صبح باغ میں کیا شوٹنگ ہو رہی تھی بھائی؟ کیا نظر نواز فلمی سیٹ تھا؟ عالم خلوت ہے، سبز شبنمی گھاس ہے، شفق کا سنہرا اجالا، رنگ پیراہن، آرس کے گلاب۔ میں 1 گھنٹے سے برداشت کرتا سب کچھ، یہ چل کیا رہا تھا؟ یہ مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ اور ملزم سکندر بخت کی 100% قانونی اور جائز ملاقات تھی جناب، جو بدقسمتی سے جیل کے بجائے صحن کے روپرور ماحول میں ہو گئی۔ قصور رابعہ کا ہے۔ جب میں اندر کودا تو وہ لان میں ٹہل رہی تھی اور اس نے تجھے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں۔ پوچھا تو ہوگا کیا یہ غیر شریفانہ آمد و رفت ہے؟ ہاں، میں نے کہا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اسی دوران میں معافی نمودار ہوئی اور چائے کی ٹرے بیچ میں پٹک کر پھر زیر لب کچھ کہتی ہوئی چلی گئی۔ سوٹ کیس تو اب میں لے آؤں گا، محسن نے چائے پیتے ہوئے کہا، لیکن برادر نسبتی اس خط کا حصول مسئلہ ہوگا۔ سالار جنگ، یہ خیال مجھے بار بار آ رہا تھا کہ ابھی تک ہم نے رابعہ کو اس خط کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، حالانکہ وہ خط ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ اگر ہم اس کے حصول میں کامیاب رہے تو رابعہ سے کیا کہیں گے کہ خط کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ فومانچو اگر دشمن کا نامہ بر بنا تھا تو ہمارا مددگار کیوں ہوا؟ پیسہ۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ فومانچو غریب مگر باضمیر آدمی تھا۔ کچھ لوگوں نے پیسے کا لالچ دے کر اسے اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر استعمال کیا، مگر اس نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کی مہلک غلطی کی۔ خط ہمیں ہوٹل میں ملا۔ تو یہ کیوں بھول رہا ہے کہ ایمبیسیڈر ہوٹل میں ابھی تک ہمارا کمرہ بک ہے مگر مقفل پڑا ہے، اور کسی سٹیج پر ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ گزشتہ رات ہم جائے واردات سے دور اپنے ہوٹل کے کمرے میں مقیم تھے۔ ہمیں آج قیام کا مستقل بندوبست بھی کرنا ہے، ہم زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ رابعہ کی ماں نے ہمارا استقبال بڑی شفقت اور محبت سے کیا تھا یار، محسن بولا۔ جب کسی ماں کی بیٹی رابعہ کی عمر کی ہو جائے اور اس کا گھر آباد نہ ہو تو ہم جیسے ہر مہمان کی ایسے ہی پذیرائی کی جاتی ہے۔ محسن، تیری تو ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے، مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل کے مکان پر ٹو لیٹ کا بورڈ آویزہ ہے۔ ٹو لیٹ کے بیچ میں کوئی آئی لگا دے، پھر شاید کوئی آ جائے، ویسے تو مشکل ہے۔ ناشتے کی میز پر رابعہ کی ماں سے ہماری پھر ملاقات ہوئی اور اس نے تفصیل سے ہمارا حسب نسب پوچھا، مختصراً وہ بھی سنی جو ہم پر بیت چکی تھی اور گزشتہ شب کی واردات کا احوال بھی دریافت کیا۔ گفتگو پھر الگ الگ ہونے لگی۔ رابعہ نے مجھے بتایا کہ منظر صاحب کو کیس فائل کرنے کے لیے 3 افراد کے حلف نامے درکار ہوں گے جو تدفین میں شریک رہے ہوں اور قبر کی نشاندہی کر سکیں، اور یہ کام ایس ڈی ایم کی موجودگی میں ہوگا۔ میڈیکل بورڈ، جس میں پولیس سرجن کے علاوہ 2 ڈاکٹر بھی ہوں گے، عدالت نامزد کرے گی اور وہ وہیں قبرستان میں پوسٹ مارٹم کریں گے، جس کی رپورٹ بعد میں براہ راست عدالت کو دے دی جائے گی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فنگر پرنٹ کی رپورٹ عموماً 24 گھنٹے کے اندر اندر تیار کر لی جاتی ہے، مگر اس کے بعد کاغذی کارروائی کا سلسلہ لامتناہی بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم کوشش سے کیا نہیں ہوتا۔ رپورٹ سماعت کی اگلی تاریخ پر چالان کے ساتھ بھی پیش کی جا سکتی ہے، بشرطے چالان 14 دن میں مکمل ہو جائے، جس کا امکان بہت کم ہے۔ اگر 1 مہینے بعد چالان پیش کرانا مقصود ہو تو اس کے لیے خصوصی وسائل کو بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ محسن اس عرصے میں رابعہ کی ماں سے باتیں کرتا رہا۔ جب ہم متوجہ ہوئے تو وہ میری اور فوزیہ کی نسبت کا ذکر بڑی معصومیت سے کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس بات کا مقصد شوشہ چھوڑنے کے سوا کچھ نہیں، لیکن اس کا رد عمل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے رابعہ کی صورت کے تغیر کو محسوس کیا۔ اس کا نکھرا ہوا گلابی رنگ صرف ایک لمحے کے لیے بے رنگ ہوا، یوں جیسے برقی رو کے دباؤ میں کمی سے بلب کی روشنی کم ہو جائے اور پھر بڑھ جائے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور مسکرا کر بولی، کمال ہے امی، ابھی تک ان دونوں میں سے کسی نے اعتراف نہیں کیا تھا کہ دوستی کے علاوہ بھی ان میں کوئی رشتہ ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور اس کا موقع بھی کہاں ملا؟ میں نے جھینپ کر کہا۔ رابعہ اپنی ذہنی و جذباتی کیفیت کو چھپانے پر پوری طرح قادر تھی، اور اب اس کی صورت یا رویے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، مگر میں اس ایک ثانیے کے تغیر پر غور کر رہا تھا اور دبانے کی پوری کوشش کے باوجود ایک سوال میرے ذہن میں سر اٹھا رہا تھا۔ کیا یہ مایوسی کا رد عمل تھا اور رابعہ کو اس اطلاع سے صدمہ ہوا تھا؟ اس ایک سوال کے کشکول میں بہت سے سوال تھے جو سپولیوں کی طرح کلبلا رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑھ رہے تھے۔ یہ مایوسی کیسے؟ یہ صدمہ کیسے؟ کیا اس نے مجھ سے کوئی توقع تو وابستہ کر لی تھی؟ رابعہ ناشتے کی میز سے اٹھ گئی۔ اس نے کورٹ جانے کے لیے تیاری کرنے کا عذر پیش کیا۔ رابعہ کی ماں کی دلچسپی کا محور محسن کی ذات ہو گئی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اس نئی صورتحال پر غور کرنے لگا جو محسن کی شرارت سے یکلخت سامنے آ گئی تھی۔ مجھے جیل میں رابعہ سے اپنی ملاقات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، تم 100% ٹھیک بھی کہتے اور غلط بھی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟
اس نے یہ بھی کہا تھا کہ لمبی بات ہے، پھر کبھی بتاؤں گی۔ میں نے محسن کی اس حرکت کو دوسرے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ کہیں محسن سچ مچ تو رابعہ میں دلچسپی نہیں لینے لگا۔ صبح اس نے مجھے اور رابعہ کو 1 گھنٹے تک باتیں کرتے دیکھا تھا تو کوفت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ کس رد عمل کی غماز تھی؟ کیا اسے اپنی بہن کے منگیتر اور محبوب کا کسی دوسری حسین و پرکشش عورت سے ایسے ماحول میں باتیں کرنا ناگوار گزرا تھا؟ اسے فوزیہ کا خیال تھا یا پھر خود اپنا؟ لا حول ولا قوت، یہ کیسے کیسے خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ محسن کو احساس ہو گیا ہوگا کہ رابعہ میری وجہ سے اس کو نہیں چاہتی۔ رابعہ کو احساس ہوگا کہ فوزیہ کی وجہ سے میں اس کی چاہت کا جواب چاہت سے نہیں دے سکتا۔ فوزیہ کو احساس ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی عورت ہے جو برسوں سے مجھے چاہتی ہے۔ بدگمانیوں کے الاؤ بھڑک سکتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ صرف میرے غیر متوازن ذہن کے بے سروپا خیالات کی پرواز ہے اور میری غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جب محسن کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہنستے ہنستے بولا، او بھیا سکندر بخت، بھاگ لے یہاں سے ورنہ شام تک ہو گیا میرا جھٹکا۔ وہ بڑھیا تو مجھ پر ایسی فریفتہ ہوئی ہے کہ بس چلے تو اپنا نکاح پڑھوا لے مجھ سے۔ کچھ شرم کر محسن، وہ تیری اماں سے بھی بڑی ہیں اور رابعہ بھی تیری مریم باجی کے برابر تو ہوگی۔ معلوم نہیں میں نے یہ آخری بات کیوں کہی۔ محسن سے مریم صرف 2 سال بڑی تھی، لیکن رابعہ کے بارے میں کہنا مشکل تھا کہ وہ محسن سے 2 سال بڑی ہے یا 2 سال چھوٹی۔ رابعہ روانہ ہونے سے پہلے خدا حافظ کہنے آئی تو اس نے پوچھا کہ آج ہمارا پروگرام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے لاک روم سے اپنا سوٹ کیس لینا ہے، محسن کا سوٹ کیس بھی وہیں جمع ہے۔ اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ چراغ دین سے شرف ملاقات حاصل کروں۔ وہ کس لیے؟ کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنی ہے کیا؟ ارے نہیں بھائی، اس سے پوچھنا کہ والد مرحوم کے جنازے میں کون کون لوگ شریک تھے۔ سلامت شاہ بتا سکتا تھا اور ایک گواہ بھی بن سکتا تھا، مگر وہ تو لاپتہ ہے۔ مجھے ایک بار وہی میانی صاحب کے قبرستان لے گیا تھا، اور وہ بھی شام کے وقت جب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ شاید میں خود دوبارہ وہاں نہ پہنچ سکوں۔ قانوناً بھی میری نشاندہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی رہائش کے لیے بھی کوئی جگہ تلاش کرنی ہے، مستقل رہائش کے لیے۔ کیوں حسن، یہاں کوئی تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ گھر میں جگہ نہیں ہے کیا؟ امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ سب تو ٹھیک ہے رابعہ، لیکن ہمارا یہاں رہنا ناممکن ہے۔ یہ عقل کے اور مصلحت کے تقاضوں کے سخت خلاف ہوگا، اور اخلاقاً بھی غلط سی بات ہے۔ جتنی مدد تم نے کی اور آئندہ کرو گی وہی بہت ہے۔ ہم اس سے زیادہ تمہارے لیے باعث زحمت نہیں بن سکتے۔ تم رسمی باتوں کے ایکسپرٹ ہو گئے ہو سکندر، تمہاری یہ باتیں مجھے بالکل بناوٹی لگتی ہیں۔ دیکھو رابعہ، ہمارا تعلق کاروباری رہے تو اچھا ہے، ہم سب کا وفاد اسی میں ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، اس کاروباری دنیا میں مفاد پرستی کے سوا تعلق کی کوئی بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پلٹی اور ایک بار پھر مجھے حیرانی و پریشانی میں مبتلا چھوڑ کر نکل گئی۔ اس مرتبہ اس کے طنز کی تلخی اتنی واضح تھی کہ خود محسن بھی ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ بظاہر اس نے اپنی پیشکش مسترد کیے جانے پر برا مانا تھا، لیکن اس بات سے متعدد مفہوم اخذ کیے جا سکتے تھے۔ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی تھیں اور انگنت مشکل مسائل پیدا ہو سکتے تھے، جذباتی، معاشرتی یا قانونی مسائل۔ چنانچہ ہم نے اتفاق رائے سے اپنے فیصلے پر قائم رہنا منظور کیا، خواہ اس سے رابعہ کی یا اس کی ماں کی حوصلہ شکنی ہو یا دل آزاری۔ پہلا اہم ترین مسئلہ اس خط کے حصول کا تھا جو گلاب خان معرفت محبت خان ارسال کیا گیا تھا۔ اصل خط وہ مندری والا لے کر بھاگ گیا تھا، اور منشی مرحوم یعنی فومانچو نے جو کچھ ہمیں لکھا تھا وہ ہمارے دشمنوں کو ہم سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ فومانچو کی دانشمندی اور دور اندیشی شبے سے بالا تر تھی۔ حفظ ماتقدم کے طور پر اس نے خط کی ایک نقل بنا کے ہمیں ڈاک سے بھیج دی تھی، لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ فومانچو اپنی ذات کو درپیش خطرات سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے رقم میں ملاقات نہ ہونے کے امکان کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حصار کو اپنے گرد تنگ سے تنگ تر ہوتے دیکھ رہا تھا۔ شاید کسی مرحلے پر اس کا راز افشا ہو گیا تھا اور اس کی کسی حرکت نے دشمنوں پر واضح کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے مل گیا ہے۔ اس نے صرف 2 بار مجھے فون کیا اور وہ بھی لندن میں۔ کیا اس وقت کوئی سن رہا تھا؟ اور کیا سننے والے کو محض فومانچو کی نقل و حرکت پڑھنے کا رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ خود فومانچو بھی دشمنوں کا ایک ادنا کارکن اور نچلی سطح کا نمک خوار تھا، ایک بہت بڑی مشینری کا بہت چھوٹا سا حقیر پرزا۔ معاشی مجبوری یا کسی اور دباؤ کے باعث وہ ان کے لیے کام کرنے پر مجبور تھا، اور لندن میں اس کے وہ آقا تھے جو میرے لیے تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی کا سامان فراہم کرنے پر مامور تھے۔ شاید انہی میں سے کسی نے اس کی گفتگو سن لی تھی اور وہ زیر عتاب آ گیا تھا۔ مندری والے ٹیکسی ڈرائیور نے اسے 2 بار نمک حرام کہا، شاید 1 بار غدار بھی کہا۔ اگر وہ چاہتے تو لندن میں ہی اس کو سزا دے سکتے تھے، اور جیسے اب اس کی لاش ایک گمنام ویران مقبرے میں سامان عبرت بنی پڑی ہے، ایسے ہی لندن کی کسی سڑک پر کچلی ہوئی بھی مل سکتی تھی۔ مگر شکاری چالاک تھے، انہوں نے منشی کو جال کے طور پر استعمال کیا۔
اسے موقع فراہم کیا کہ وہ ہم سے رابطہ قائم کرے اور اس پر نگاہ رکھی۔ ٹھیک وقت پر انہوں نے منشی کو اٹھا لیا اور اس سے سب کچھ پوچھ لیا۔ اس کے بعد جال کی ضرورت نہ رہی اور منشی کا مقدر وہ سزا ہوئی جو ایک ضرورت کے باعث التوا میں تھی۔ 2 افراد کے عملے پر مشتمل ایک ڈاک خانے سے ہمیں اس پوسٹ آفس کا پتہ معلوم ہوا جہاں سے علاقے کی ڈاک تقسیم ہوئی تھی۔ ہم نے اس پوسٹ آفس میں قدم رکھا تو 9:30 بج چکے تھے۔ کاؤنٹر سے ہٹ کر دائیں جانب ایک دروازے سے اترنے والا زینہ میل سارٹنگ آفس کا راستہ ثابت ہوا۔ نیچے خاصے بڑے ہال میں دیوار کے ساتھ لکڑی کے خانوں والے شیلف لگے ہوئے تھے جو بالکل کبوتر خانے لگتے تھے۔ شیلف کے ساتھ ساتھ میز کی اونچائی کے برابر کاؤنٹر تھا جو کمرے کی 3 دیواروں پر محیط تھا۔ اس کاؤنٹر کے سامنے لکڑی کے سٹولوں پر بوسیدہ میلی اور خاکی رنگ کی وردیوں والے درجنوں پوسٹ مین بیٹھے تھے اور ڈھیروں خطوط کو ادھر سے ادھر خانوں میں ڈال رہے تھے یا نکال رہے تھے اور ان کو ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھے۔ ان کی باتوں کے شور سے کمرہ گونج رہا تھا اور جب ہم ان کے درمیان سے گزرے تو کسی نے بھی نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا، حالانکہ اوپر والے حصے میں شروع سے لکھا تھا کہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے۔ ایک چمڑک سے پوسٹ مین نے چلا کر دوسرے چمڑک پوسٹ مین سے کہا، یار محمد بھائی، یہ تمہارے علاقے کا خط پھر ادھر سے آ گیا، ابھی میں نے ادھر رکھا تھا۔ اور محمد بھائی نے خط کے پتے کو اپنے علاقے میں شامل سمجھنے سے انکار کیا۔ ان کی بحث کا آغاز ہونے سے پہلے ہی میں نے دخل در معقولات کرتے ہوئے کہا، محمد بھائی، وہ پوسٹ مین کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا جو ادھر ڈاک لے کر جاتا ہے؟ میں نے سی سی ڈین کی کوٹھی کا پتہ بتایا۔ بابو، محمد بھائی نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر کہا، وہ وہاں دیکھو۔ اس نے انگلی سے کونے کی طرف اشارہ کیا جو اسٹول کے برابر تھا۔ ہم اس کونے میں پہنچے اور میں نے قبل از وقت فارغ ہو جانے والے یا سرے سے کام شروع ہی نہ کرنے والے اس پوسٹ مین کو مخاطب کیا جو اسٹول کے مختصر سے رقبے پر آلتی پالتی مارے اور اپنا توازن برقرار رکھے بیڑی پی رہا تھا۔ اس نے ہمیں مطلع کیا کہ بابو جا چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اس وقت ڈاک تقسیم کر رہا ہوگا۔ اگر وہ کینٹین میں نہ ہوا تو مستری سائیکل والے کے پاس اخبار پڑھ رہا ہوگا۔ ڈاک تو وہ 12 بجے دے گا۔ یہ صورتحال ہمارے لیے باعث تشویش ہونے لگی۔ کینٹین میں بابو نام کا کوئی پوسٹ مین نہیں ملا تو ہم نے مستری سائیکل والے سے دریافت کیا، جس نے قسم کھا کے کہا کہ بابو ادھر کا رخ بھی کرے تو وہ اس کی ڈبڑی ٹائٹ کر دے گا۔ اخبار پڑھنے کے بہانے چیزیں مارتا رہتا ہے، 2 پانے غائب، 1 پلاس، 3 پیچکس۔ لو جی لو، اچھا زمانہ ہے، نیکی کر اور نیکی کرنے والے کو دریا میں ڈال، مستری نے ارشاد فرمایا۔ اس بیان سے بابو ڈاکے کی فطرت کا ایک پہلو ہمارے سامنے آ گیا، یعنی یہ کہ وہ کوئی ایماندار خدا ترس قسم کا شریف آدمی نہیں ہے، اور ایسا آدمی 20 روپے کے عوض ہمیں آسانی سے وقت راستے میں ہی دے دے گا، شاید 100 روپے میں ساری ڈاک ہمیں دے جائے کہ جاؤ عیش کرو، ہم بھی گھر جا کر سوتے ہیں اور تم بھی آرام کرو۔ ہم نے مزید وقت ضائع کیے بغیر چراغ دین کی کوٹھی کا رخ کیا۔ 2 گھنٹے میں میرا یہ دوسرا پھیرا تھا اور ابھی تک کسی گڑبڑ کے آثار ناپید تھے۔ سلامت شاہ کی لاش دریافت نہیں ہوئی تھی، ورنہ کوٹھی کے دروازے پر پولیس کی ایک آدھ جیپ ہوتی یا کوئی کانسٹیبل کھڑا ہوتا اور اندر جانے والوں کے علاوہ دروازے کے سامنے پرتجسس اور بیکار لوگوں کا اجتماع ہوتا۔ محسن کو چراغ دین کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ تم اندر جا کے اس سے بات کرو، میں باہر پوسٹ مین کا انتظار کرتا ہوں۔ اول تو راستے ہی میں خط اچک لوں گا میں، ورنہ محبت خان کے سامنے جا کے لے لوں گا۔ محبت خان تو مجھے گلاب خان ہی سمجھے گا نا، اس کا خیال تو یہ ہے کہ میرا چراغ دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ رشتہ واقعی نہ ہوتا۔ محسن نے نفرت کے زہر سے بھری نظر اس کوٹھی پر ڈالی، پھر ہم دونوں 50 قدم دور خشک گھاس پر بیٹھ گئے۔ یار محسن، جب یہ رشتہ ہو رہا تھا تب تو اتنا مشتعل نہیں تھا۔ اعتراض اگر تجھے تھا تو صرف اس بات پر کہ شادی مریم کی پسند سے نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک مجھے علم ہے اس نے مریم کو کسی قسم کی ذہنی جسمانی اذیت نہیں دی تھی۔ مریم کو بھی اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ خود تو نے ایک بار حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ خوش ہے۔ تو پھر اب یہ رشتہ ختم ہو جانے کے بعد تیرے دل میں اس کے خلاف کیا کدورت آ گئی ہے؟ اس کے نام پر تو نفرت کے اتنے شدید رد عمل کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ محسن خلا میں گھورتے ہوئے بولا، مجھے شک ہے کہ چراغ دین نے اسے قتل کیا تھا۔ کیا؟ تیرا دماغ جرائم کی فلموں اور جاسوسی ناولوں نے خراب کر دیا ہے۔ آخر شک کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ لوگ بیویوں کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ وہ بولا، میرے ذہن میں اس کے 3 اسباب ہی آتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خود کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ جائیں، دوسرا یہ کہ بیوی کو بچلن سمجھتے ہوں۔ چراغ دین کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ کسی عورت کے چکر میں ہوتا تو اب تک دوسری شادی کر چکا ہوتا۔ کیا تیرے خیال میں مریم باجی کے کردار کی خرابی اس کا سبب ہو سکتی ہے؟ ناممکن۔ میں جانتا ہوں وہ کتنے مضبوط کردار کی خاتون تھی، اس کا اپنی ذات پر اعتماد قابل رشک تھا۔ اگر یہ ناممکن ہے
تو تیسری وجہ وہی رہ جاتی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ مریم باجی کی زندگی کا بیمہ 50,000 روپے کا تھا۔ حادثاتی موت کی صورت میں یہ رقم دگنی یعنی پورے 1 لاکھ۔ گاڑی کا اس نے الگ پورا بیمہ کرا رکھا تھا، تھرڈ پارٹی انشورنس نہیں۔ چنانچہ کمپنی نے اسے نئی کار لے کر دی۔ 1 لاکھ کیا کم ہوتے ہیں؟ مگر تو چراغ دین کو جانتا ہے، پیسے کے لیے اس نے چچا وزیر خان کے ساتھ کیا کیا۔ مگر محسن، اس حادثے میں چراغ دین کا اپنا بھائی بھی ہلاک ہوا تھا۔ میں نے اس کی دلیل کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا، وہ ایک اتفاق تھا جسے قدرت کے نظام انصاف کا نمونہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس حادثے کے بعد شوفر نے روتے روتے مجھے بتایا تھا کہ مالک مجھ بدبخت کو اس حادثے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اس کی بدبختی یہ تھی کہ پروگرام کے مطابق جس روز انہیں روانہ ہونا تھا وہ ملیریا میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو 104 درجے کا بخار تھا، لیکن ملیریا تو 1 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سفر 1 دن کے لیے ملتوی بھی کیا جا سکتا تھا۔ چراغ دین کا بھائی صرف 2 دن کے لیے مری گیا تھا۔ اس نے خود کار ڈرائیو کرنے کا فیصلہ کیا اور اصل شوفر سے کہہ دیا کہ وہ بعد میں بس سے آ جائیں۔ چراغ دین بعد میں اس بات کو روتا تھا کہ بھائی نے حماقت کیوں کی، اور اس نے شوفر کو بہت گالیاں دی تھی اور پھر اسے برطرف کر دیا تھا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بیمار وہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہوا تھا، مگر چراغ دین نے اس سے چیخ چیخ کر کہا کہ مرنا تجھے تھا بڈھے، قضا تیری آئی تھی، تو نے میرے جوان بھائی کی جان لے لی، میرے بچوں کو مار ڈالا۔ اس نے شوفر کو مریم کی موت کا ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ بعد میں مجھے ایک اور عجیب بات معلوم ہوئی۔ چراغ دین نے بھائی کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بچوں کو نتھیا گلی تک لے جائیں اور وہ سب 2 دن بعد بس یا ویگن سے لاہور آ جائیں۔ شوفر کو حکم تھا کہ وہ تمام سامان سمیت صرف مریم کو لے کر روانہ ہو۔ اس کی بیماری کی وجہ سے پروگرام گڑبڑ ہو گیا۔ نتھیا گلی جانا اتنا اہم نہیں تھا۔ مریم نے اور چراغ دین کے بھائی نے کہا کہ چلو آئندہ سال صحیح، اور وہ نوجوان لڑکا سب کو لے کر چل پڑا۔ اسے نئی کار کو مری سے لاہور لانے کا بہت شوق تھا۔ کہتے ہیں نا، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ بچوں کے اور چراغ دین کے بھائی کی جگہ شوفر بس سے آیا اور بچ گیا۔ جن کو چراغ دین بچانا چاہتا تھا وہ مارے گئے۔ یہ بات مجھے خاص طور پر کھٹکتی ہے کہ جب سیزن ختم ہو رہا تھا تو چراغ دین نے اپنے بھائی کو نتھیا گلی کا خصوصی پروگرام بنا کے کیوں بھیجا تھا؟ پھر یہ کہ اس نے صرف بچوں کو نتھیا گلی لے جانے کی بات کیوں کی؟ اگر مریم بھی 2-4 دن کے لیے نتھیا گلی ہو آتی تو کیا ہو جاتا؟ سامان واپسی میں بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ بے شک کرایہ 15 ستمبر تک کا ادا کیا گیا تھا، مگر سیزن کے لیے کوٹھی لینے والے 2-4 دن اوپر گزارا کر لیں تو کوئی برا نہیں مانتا۔ وہ کوٹھی اس نے بعد میں خریدی تھی۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اس نے پورے سیزن میں مریم سے نہیں کہا کہ چلو نتھیا گلی گھومائیں، یا یہ کہ تم بچوں کو نتھیا گلی دکھا لاؤ۔ مریم باجی خود بھی بہترین ڈرائیونگ کرتی تھی۔ آخری دنوں میں یہ پروگرام بنانے کا مقصد آخر کیا تھا؟ میری سمجھ میں صرف ایک بات آتی ہے، وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بھائی کو بھیج دیا تھا۔ مریم اور شوفر حادثے کا شکار ہو جاتے تو اس کے لیے صدمے کی کوئی بات نہ ہوتی۔ جو کار نیچے گر کر چورا ہو جائے اس کے بارے میں کون ماہر یہ رپورٹ دے سکتا ہے کہ اس کے بریک فیل ہو گئے تھے؟ چراغ دین کو یہ بات کس نے بتائی؟ بچنے والا تو کوئی نہیں تھا۔ یہ سوال تو نے کبھی چراغ دین سے کیا؟ ہاں، مگر اس سے پہلے میں نے شوفر سے پوچھا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ بریک کیوں فیل ہوئے۔ پولیس کی تفتیش میں اس کا کہیں ذکر نہیں تھا، اور صرف یہ بتایا گیا تھا کہ مری سے راولپنڈی آتے ہوئے 70ویں میل کے قریب کار حادثے کا شکار ہوئی، جس کا عینی گواہ کوئی نہیں۔ مگر 2 منٹ کے وقفے سے دوسری کار آئی جس میں ایک فیملی عورت مریض سے لوٹ رہی تھی۔ انہوں نے کار کو قلابازیاں کھاتے نشیب کی طرف جاتے دیکھا۔ ظاہر ہے وہ اوپر سے دہشتناک منظر دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ چند منٹ میں مخالف سمت سے دوسری کار نمودار ہوئی جو مری جا رہی تھی۔ اس کے مسافروں نے مری پہنچتے پولیس کو اطلاع دی، اور پولیس وہاں حادثے کے 1 گھنٹے بعد پہنچی تو وہاں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پہلی کار اس وقت تک منڈی پہنچ گئی تھی اور وہاں بھی پولیس کو مطلع کر دیا گیا تھا، چنانچہ دوسری پولیس پارٹی 1.25 گھنٹے بعد پہنچی۔ یہ سب تو رپورٹ میں ہے۔ وقت، تاریخ، دن اور نقشے کے مطابق حادثے کا صحیح مقام، حادثے کے عینی شاہدوں کے بیانات، انشورنس کمپنی کے سروے کی رپورٹ، حادثے کے ممکنہ اسباب، لیکن کہیں بھی یقین کے ساتھ بریک فیل ہو جانے کی بات نہیں کی گئی۔ یہ بات صرف چراغ دین نے کہی۔ جب میں نے اس سے پہلی بار پوچھا کہ حادثہ کیسے ہوا تو اس نے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا تھا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا سکندر، حادثے کے ممکنہ اسباب تو بہت سے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کار تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو جائے، آگے کوئی ٹائر برسٹ ہو جائے، ٹائر راڈ کھل جائے، ایکسل ٹوٹ جائے۔ جب کسی نے حادثے کے سبب کا تعین ہی نہیں کیا تو چراغ دین نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ بریک فیل ہو گئے تھے؟ ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ بات تھی جس کا اسے پورا یقین تھا کہ حادثہ کیوں ہوا، اور غیر شعوری طور پر اس نے میرے سامنے یہ بات کہہ دی۔ میں نے ڈیڈی سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حادثے کا اصل سبب کیا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور موت ایسے ہی بہانے ڈھونڈتی ہے۔ وہ شوفر جو بدبخت نہیں خوش قسمت تھا، برطرفی کے بعد کہیں اور ملازم ہو گیا تھا۔
مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ملا کہ میں کچھ اور پوچھتا۔ تفتیش کرنے والوں نے قتل کے امکان کو مد نظر ہی نہیں رکھا، چنانچہ لاشوں کی تدفین ہو گئی۔ گاڑی کا ملبہ انشورنس کمپنی والے اٹھا کے لے گئے اور اس کے پرزے کباڑی تول کر لے گئے۔ کیس ضروری رسمی کارروائی کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ بات جو اب تک محسن کے دل میں کانٹے کی خلش بن کے موجود تھی، آج اچانک اس کی زبان پر آ گئی تھی، اور اب میں بھی اس حادثے کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ سی سی ڈین کے خلاف نفرت کا لاوا میرے دل میں بھی پک رہا تھا، لیکن مجھے علم نہ تھا کہ ایسے ہی نفرت کے ببول محسن کے وجود کی زمین پر بھی پھیلتے جا رہے ہیں۔ میری نظر میں وہ اس لیے مجرم تھا کہ میرے باپ کی پیٹھ میں سب سے پہلے خنجر گھونپنے والا ہاتھ اس کا تھا، اور اس کا یہ ٹھاٹ باٹ اسی پیسے کی بدولت تھا جو میرے باپ کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سی سی ڈین نے اس کی تجوری سے چرایا تھا۔ وہ قانون کے سامنے چور ثابت نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس سے سی سی ڈین کے جرم کی سنگینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ محسن کی نگاہ میں وہ اس کی بڑی بہن کا قاتل تھا جس نے اس کی زندگی کے عوض 1,00,000 روپے وصول کر لیے تھے۔ قدرت نے اس کو بہت بڑی سزا دی تھی، لیکن دنیا کی نظر میں وہ بدستور معزز اور معتبر تھا۔ قانون کی نگاہ میں وہ اتنا ہی بے گناہ تھا جتنے ہم، مگر ہم سمجھتے تھے کہ وہ بدترین سزا کا مستحق ہے۔ چراغ دین کے بارے میں ہماری جذباتی کیفیت ایک جیسی تھی۔ ہم دونوں کو اس کے لبوں سے ہر اعتراف جرم سننا تھا، اور پھر وہ حساب بے باک کرنا تھا جو کسی کتاب میں نہ تھا۔ محسن، ابھی تو میں چراغ دین سے یوں ملوں گا جیسے مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں۔ مجھے اس کی گواہی درکار ہے، اور عیار آدمی کے خلاف مؤثر حربہ عیاری کا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے کھل کر اس سے عداوت کا اظہار کیا تو وہ میرے دشمنوں میں شامل ہو جائے گا۔ ابھی اس کو میری ذات سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس سے ملوں گا تو یہ تاثر دوں گا جیسے میں کچھ نہیں جانتا، پڑھے درجے کا بے وقوف ہوں، اور حالات کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اپنے عاجزانہ لہجے اور مسکین سی صورت سے میں اسے اپنے بے ضرر ہونے کا پورا یقین دلا دوں گا تو وہ بہت سی باتیں بتا دے گا جو اس کے نقطہ نظر سے غیر اہم ہوں گی۔ وہ حتی الامکان میری مدد سے بھی گریز نہیں کرے گا، لیکن وہ بدک گیا تو مجھ سے بات تک کرنے کا روادار نہیں ہوگا، اور الٹا مجھے پھنسوا دے گا۔ جو شخص پہلے ہی ملزم و گناہگار ہو اس پر کون پتھر نہیں اٹھا سکتا؟ مناسب وقت پر ہم اس سے ایک ساتھ ملیں گے اور وہ خود حقیقت کا اعتراف کرے گا۔ اب پوسٹ مین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ میں سی سی ڈین کو باتوں میں لگاتا ہوں، کوشش کروں گا محبت خان کو بھی الجھا رکھوں۔ تو خط لینے میں کامیاب ہو جائے تو انتظار مت کرنا۔ میں نے اپنی پتلون کی جیب سے اسے لاک روم کی رسید نکال کر دی۔ دونوں سوٹ کیس لے کر رابعہ کے گھر پہنچ جانا، میں فارغ ہو کر سیدھا وہیں آؤں گا۔ شام کو رہائش کا انتظام نہ ہوا تو ایک دن ایمبیسڈر ہوٹل میں اور صحیح، مگر شام کو ایس ایس پی ضامن رضوی صاحب سے مل کر ہم دونوں باتیں کر لیں گے، ریوالور کے لائسنس کی بھی اور رہائش کے مسئلے کی بھی۔ وہ اثر و رسوخ والے آدمی ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔